رشتہ کرتے وقت تو کچھ اور دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، یہ سب فضول باتیں دیکھتے ہیں جو کل کو بری طرح انسان کو ٹارچر کریں گے، جو باتیں وہی چیزیں دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کل کی مجلس میں جو موضوع تھا وہ اپنی عملی اثرات کے لحاظ سے بہت اہم موضوع ہے۔ کئی پہلو وقت کی کمی کی وجہ سے ابھی اس میں بیان ہونے باقی ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو اس وقت اس کے تتمے کے طور پر یہ عاجز عرض کرتا ہے، اور میں یہ بات یہاں پر واضح کر دوں کہ میرا معمول غیر ضروری وعظ کہنے کا نہیں، مجھے آتا ہی نہیں۔ میں گھنٹوں سوچ کر، استحضار کر کے، اللہ کی طرف رجوع کر کے ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں، سخت ضرورت کی، شدید ضرورت کی، انہیں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ کوئی ایک تو توجہ دے گا۔ عملی زندگی کے اگر آپ چند طلباء خاص طور پر کچھ کام کرنے کے عزائم رکھتے ہیں اور آپ نے ان باتوں کی قدر نہ کی تو روز محشر آپ کو خون کے آنسو رونا پڑے گا، اور زندگی میں بہت ناکامیوں اور رکاوٹوں کا حادثہ برداشت کرنا پڑے گا۔ قدر کر لی تو پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ کتنی ضروری باتیں تھیں جو وقت پر بروقت علم میں آ گئیں۔ اسلام ایک طرف تو گھریلو زندگی میں بیویوں کے ساتھ انتہائی کریمانہ، شریفانہ اور بہت ہی خوش اخلاقی پر مشتمل معاملے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوجوان شریک حیات حضرت عائشہ کی عمر کے تقاضوں کا، اٹکھیلیوں کا بہت لحاظ فرماتے ہیں۔ کبھی ریس کا مقابلہ کرتے ہیں، کبھی تماشا اور کھیل خود کھڑے ہو کر دکھاتے ہیں، اور اس کا وہ سبق بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ نقل کرتی ہے، فقدروا قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن، اور اس طرح کے بہت واقعات خانوادہ نبوت میں ہوئے، سیرت صحابہ میں بھرے پڑے ہیں۔ یہ خوش معاملگی، یہ حسن اخلاق، یہ پیار محبت بھرا برتاؤ، جس پر بہت غور کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں برتنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اسی قرآن میں
حکم ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کی پٹائی کرو، ان کی فزیکل، ان کو پنشمنٹ دو، سرزنش کرو، اسی قرآن. اور وہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ پیار بھری تعلیمات اور ایسا اسوہ، خود انہوں نے بھی اپنے قول اور عمل سے تصویر کا دوسرا رنگ بھی دکھایا ہے، دوسرا رخ بھی دکھایا ہے. اس حدیث میں جو میں نے کل خود نقل کی تھی حوالے کے ساتھ، اس حدیث میں بھی حضور نے فرمایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس صورت میں ان کی پٹائی کرو. شوہر کو حکم ہے، اختیار ہے، اجازت ہی نہیں، حکم ہے کہ مارو. یہ کیا بات ہے کہ قرآن مجید ایک طرف تو وہ طریقہ سکھاتا ہے، وہ انداز سکھاتا ہے کہ جب اس پر غور کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ پیار پیار اور صرف پیار، محبت محبت اور صرف محبت. اور دوسری طرف کچھ سچویشن ایسی آتی ہے جس میں قرآن مجید کوئی اور لفظ بھی اشارہ استعمال کر سکتا تھا. آج کل کے دانشوروں کا لحاظ کر کے قرآن کہہ سکتا تھا کہ ادبوہن، لیکن قرآن نے کہا فضربوہن، ضرب یضرب ضربا، لفظ سے ہی ایک تماچا سر پر پڑ جاتا ہے، کوئی مارے یا نہ مارے. لفظ بھی سیدھا سیدھا قرآن نے بولا، مارو، سیدھا سیدھا، بالکل پشتو افغانی انداز، لکھنوی انداز نہیں ہے. پھر ہم آپ کو کچھ اذیت پہنچائیں گے، یہ نہیں ہے، سمجھے. لکھنؤ کے لوگ جب لڑا کرتے ہیں تو ایسے لڑتے ہیں، ایک آدمی اپنا دروازہ اندر سے کھولتا ہے اور جھانکتا ہے، اور دوسرا آدمی کھڑکی سے جھانکتا ہے، کہتا باہر نکلو باہر نکلو ماریں گے، اور ایک قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے، کہتا باہر نکلو تو ماریں گے. یہ لکھنؤ والوں کی لڑائی کا انداز ہے. قرآن نے اس تربیت میں کہیں پر یہ انداز اختیار نہیں، صاف صاف بات. یہ تو ہوا اللہ اور اللہ کے رسول کے قول کا حوالہ، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں نے کل اشارہ کیا تھا، قطع تعلق کر لیا، بالکل قطع تعلق، بات ہی نہیں کریں گے تم سے. اللہ کے رسول، آپ بھی اس طرح کا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی شرک کیا تھا، کوئی کفر کیا تھا، کوئی زنا کیا تھا، کوئی جھوٹا الزام لگایا تھا، کوئی کبیرہ گناہ کیا تھا؟ کیا کیا تھا انہوں نے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بری طرح ناراض ہوئے تھے؟ اور ناراضی ختم بھی کیسے ہوئی؟ ایسے ختم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی، اب آپ صاف صاف ان بیویوں سے کہیے، یہ بہت دن تک قطع تعلق صرف کافی نہیں ہے، اب میسج شوڈ بی سینٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر، پیغام صاف صاف ان تک پہنچا دیجیے. یہ کون سی ازواج مطہرات ہیں جن سے زیادہ بلند اخلاق اور اعلیٰ درجے کی ایمان والی عورتیں نہ کبھی آئی ہیں نہ کبھی آئیں گی، لیکن کس لہجے میں اللہ تعالیٰ ان سے بات کروا رہا ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جس میں سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی شامل ہے. یہ وہ ہیں جس میں امہات المومنین ہیں، نمونے کی عورتیں جن کو اللہ نے سند دی ہے کہ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. لیکن جب موقع آیا ہے دین کے راستے کی قربانیوں کے راستے میں رکاوٹ ہونے کا، اب دیکھو موڈ کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، رویہ کیا ہے. بہت دن کے قطع تعلق کے بعد جو گفتگو شروع کرائی جا رہی ہے تو کیا کہہ کر، آؤ ڈارلنگ پھر سے زندگی شروع کریں، چھوڑو ہٹاؤ، یہ سب کچھ نہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں، پریکٹیکل لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ رومانٹک لوگوں کی باتیں، یہ غیر عملی لوگوں کی باتیں، یہ دین کے خدمت کے لیے غیر مقبول لوگوں کی باتیں. جو لب و لہجہ اختیار کروایا اللہ نے وہ کیا؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا. سنو بات، سنو، صاف صاف سنو. دنیا کی زندگی
اور یہاں کی زیب و زینت اگر تمہارا مقصود ہے تو سنو، اس گھر میں وہ نہیں ملے گا. فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. سنو، میں تم کو جو تحفے تحائف دے سکوں گا دے دوں گا اور تم کو طلاق دے کر رخصت کر دوں گا. میرے گھر میں یہ نہیں ہوگا. صاف سن لو. اور سنو، اور اگر تم نے دنیاوی عیش و آرام کے بجائے اللہ کے رسول اور آخرت کو اپنا مقصود بنایا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اس کو نبھانے والی تم میں سے جتنی عورتیں نکلیں گی، للمحسنات منکن، اللہ ان کو ایسا زبردست اجر دے گا جو کسی اور کو نہیں دے. یہ ہے اسوہ، یہ ہے زبان ایک مرد کی، یہ ہے ایک موقف ایک مرد کا، یہ ہے رویہ اور طرز عمل ایک داعی اور نائب رسول کا. اچھی طرح سمجھ لو، لاکھوں لوگوں کو دین کی خدمت سے محروم کرنے والی ان کی بیویاں ہیں. اسی لیے تو فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. قرآن کہہ رہا ہے تم میں سے بہت سو کی بیویاں، تم میں سے بہت سو کی اولادیں تمہاری دشمن ہیں. فاحذرہم، چوکنا رہو ان دشمنوں سے. اللہ اکبر. ایک طرف عورتوں کے ساتھ وہ حسن سلوک اور ایک طرف یہ پرجلال انداز. یہ اسلام زمینی حقیقتوں پر مبنی ایک مکمل تربیت کا نام ہے. افسانوی اور ناول کے انداز کا نام نہیں ہے. ادھورے نقطہ نظر کا نام نہیں ہے. ایک پہلو پر نظر اور دوسرے پہلوؤں کا صرف نظر اسلام اس کا نام نہیں ہے. یہ تو اللہ کی شریعت ہے. یہ سب پہلوؤں پر محیط نہیں ہوگی تو اور کون سی شریعت سب پہلوؤں پر محیط ہو. صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے بہت سی بیویاں تمہاری دشمن ہیں. صحابہ سے. ہم کیا کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم کہیں نہیں ہماری بیوی تو ماشاءاللہ جنت سے ہی آئی ہے اور مجھ کو جہنم میں لے کر واپس جائے گی. نہ غلط فہمی میں مت رہو. بالکل غلط فہمی مت رہو. آج جو لوگ دین اور علم کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان میں سے ایسے لوگوں کو بھی یہ عاجز جانتا ہے کہ جنہوں نے اپنی شادی سے پہلے ایک پیغام صاف بھیج دیا تھا کہ میری 3 شادیاں ہو چکی ہیں، اگر تم چوتھی بیوی بننے کے لیے راضی ہو تو آؤ. میری علم سے شادی ہو چکی، میری ذکر سے شادی ہو چکی، میری دعوت و تبلیغ سے شادی ہو چکی. اب اگر چوتھی بیوی بننے کے لیے تم آنا چاہو تو آؤ، اس کی جگہ میرے پاس خالی ہے. تم یہ مت سمجھنا کہ تم میری زندگی کی مالک ہو جاؤ گی. میری تمنائیں کچھ اور ہیں، میرے مقاصد زندگی کچھ اور ہیں، میرے ارمان کچھ اور ہیں. 17-18 سال کی عمر میں ان نوجوانوں نے یہ پیغامات شادی سے پہلے بھیجے تھے اور آج تک الحمدللہ اس کا نفع وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی ان کی زندگی میں ان کی بیویاں بڑی سے بڑی قربانیوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی. آج جن کی بیویاں رکاوٹ بنتی ہیں، الزام صرف ان کی بیویوں کے نہیں ہے، وہ مرد خود نامرد ہیں. ان کی بیویوں نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں کہ یہ مجھے 1 منٹ میں چھوڑ دے گا، دین کے کام کو نہیں چھوڑے گا. ان کی بیویوں نے کبھی ایک فرم ڈٹرمنیشن، مضبوط ارادہ، ایک قوت ارادی، ایک مردانگی فیصلہ، راتوں کو رونا اور تڑپنا کبھی دیکھا ہی نہیں. اس نے تو جاب کرنے والے شوہروں کو دیکھا ہے، یہاں جاب نہیں تو وہاں جاب. ملازمت کرنے والے شوہروں کو دیکھا ہے، یہاں نہیں تو وہاں. اس سے کیا تعلق؟ یہاں پڑھاؤ وہاں پڑھاؤ، یہاں امامت کرو وہاں امامت کرو. ورنہ عورت کی ہمت نہیں ہو سکتی اگر وہ مرد کی قوت فیصلہ کو محسوس کرے. اور اسی لیے قرآن مجید نے قوت ارادی کا جہاں پر بھی ذکر کیا ہے وہاں رجال کا لفظ بولا ہے، ناس کا لفظ نہیں بولا. ہاں رجال. مرد تو قرآن تسلیم ہی نہیں کرتا ان لوگوں کو جن کے چہرے پر داڑیاں ہوں، وہ سمجھے کہ مرد ہیں. نہ مردانگی کچھ اور چیز ہے. اسلامی جو مزاج ہے گھر کو ہینڈل کرنے کا وہ کیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو کوئی ہجرت کر پاتا؟ سوچو ذرا. بلا کسی رعایت کے حکم ہے کہ چھوڑو ہجرت کرو چلو. اللہ اکبر. اسلام بنیاد کمزور قوت ارادی والے مردوں کی بنیاد پر اسلام نہیں کھڑا ہوا. اسلام کھڑا ہوا ہے ان کی بنیاد پر جن سے زیادہ مضبوط قوت ارادی والے لوگ اس آسمان کی آنکھوں نے دیکھے نہیں. کوئی نہیں رکاوٹ بن سکتا، نہ ماں نہ باپ. قل ان کان آباؤکم وازواجکم وابناؤکم، سب چھوڑ، لات مارتا سب کو.
میں نہیں چھوڑوں گا، میں جا رہا ہوں مدینہ، ہجرت کرنا ہے مجھے چھوڑنا ہے، گھر بار کاروبار سب چھوڑو۔ کیا عورتیں تھیں وہ، تم ہمارے کنگن لے لو، ہار لے لو، بندے لے لو، چوڑیاں لے لو، کپڑے لے لو، مجھے مدینے جانے دو۔ کیا لوگ تھے وہ کہ وہ ہمارا سارا مال لے لو، ہمارے گھوڑا لے لو، میں پیدل چلا جاؤں گا، لیکن مجھے مدینے جا تو مجھے ہجرت کرنی۔ مضبوط قوت ارادی والے دین کے کام کے لیے چاہیے، پھسپھسے لوگوں سے دین کبھی بھی نہیں چلا۔ اس لیے عزیزو، سوچ سمجھ کر رشتے کرنا، سوچ سمجھ کر شادیاں کرنا۔ اگر واقعی دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے اندر پہلے یہ آگ تو جلاؤ، یہ حرارت تو پیدا کرو۔ یہ مت سمجھنا سب ساتھ دیں گے، کوئی نہیں ساتھ دیتا۔ ساتھ تب دیتے ہیں لوگ جب دیکھ لیتے ہیں قوت ارادی کو۔ یہ نہیں مانے گا، مانے گا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرے گا سرے سے، اس موضوع پر کوئی بات ہی نہیں، نو کمپرومائز ایٹ آل، سرے سے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، 70 طلاقیں دے کر گھر توڑ دوں گا، لیکن دین کے کام کے لیے بڑھائے ہوئے قدم پیچھے نہیں آئیں گے۔ حضور کو حکم ہے، کہہ دو تم کو میں گھر بھیج دوں گا، میں یہاں نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول کے گھر میں کون سا عیش و آرام مل سکتا تھا؟ کیا عیش و آرام تھا جس کو وہ تمنا کر رہی؟ انہوں نے کیا مانگا تھا؟ انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ انہوں نے کسی بہت اچھے فلیٹ کا مطالبہ کیا تھا؟ انہوں نے بہت بہترین کپڑوں اور کھانوں اور برتن اور کراکری کا معاملہ کیا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اتنے میں ہمارا کام نہیں چلتا، ہم کو اور چاہیے، یہ کہا تھا انہوں نے؟ صرف اتنا سا مسئلہ تھا کہ ان کو یہ لگا کہ اب تو کافی بہتر صورتحال ہو گئی خیبر کے بعد۔ یہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ خیبر سے 2 چیزیں ٹوٹ پڑی تھی مدینے۔ جتنا مال غنیمت خیبر سے آیا اتنا اس سے پہلے کہیں سے نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ خیبر میں چونکہ خیبر کھجوروں کا بہت ہی شاندار باغیچہ تھا، تو پورے خیبر کی کاشت زبردست ٹنوں غلہ آ گیا تھا، بہت بڑی دولت تھی۔ غلام اور باندیا بھی آئے اور سامان بھی آیا، بہت خوشحال علاقہ تھا خیبر، کیونکہ یہودیوں کا ڈومینیٹڈ تھا وہ۔ تو حضور نے دونوں ہاتھوں سے بانٹا، ڈھیر کے ڈھیر مسجد نبوی میں لگے تھے، اور آپ بانٹ رہے تھے، لیکن گھر میں کچھ نہیں دے رہے تھے، اپنے گھر میں نہیں دیا۔ اس وقت انہوں نے ازواج مطہرات نے آپس میں کوئی مشورہ کر کے کہ شاید اللہ کے رسول تو ایسے موقع پر بھول ہی جاتے ہیں اپنے گھر کو، تو چلو ہم لوگ اکٹھا مل کر کچھ درخواست کریں گے، کچھ ایسا کم سے کم ہو جائے کہ سال بھر کا جو کھانے کا غلہ ہے وہ گھر میں جمع تو رہے۔ یہ جو فاقے ہوتے ہیں، مہمان آ جاتے ہیں، ادھر ادھر سے مانگنا پڑتا ہے، یہودیوں کے گھروں سے تیل قرض لے کر جلانا پڑتا ہے، ادھار لے کر چراغ جلانا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول جب آپ سب کو دے رہے ہیں تو اپنے گھر میں بھی تو کچھ دیجیے نا۔ اور یہ قرآن کے حق کے مطابق مطالبہ تھا۔ اللہ کے رسول کو اپنی بیویوں کی زبان سے مطالبہ شوق لگ گیا ان کو۔ حضور کو بالکل ایسا لگا، امید ہی نہیں کر سکتے تھے حضور کہ میرے گھر کی عورتیں مطالبہ کریں گی، میں خود دوں گا تو خوش رہیں گی، مطالبہ کریں گی۔ یہ حضور کے لیے بالکل ناقابل تصور صدمہ تھا، برداشت ہی نہیں کر سکا۔ اور آپ نے اس پر کوئی لعنت ملامت نہیں کی، بات چیت کرنا بند کر دیا، اوپر جا کے رہنا شروع کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ ہے نمونہ جو خود اللہ کے رسول نے قائم کیا۔ اور دنیا میں جتنے لوگوں نے کام کیا ہے، میں جتنے تاریخ سے واقف ہوں، آج بھی جو کام کر رہے ہیں کمزور قوت ارادی کے لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک مضبوط قوت ارادی، ایک فیصلہ، یہ ہے میری منزل، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو۔ غلطی تو لوگ خود کرتے ہیں، نہ تو ان کے اپنے دل کے اندر کوئی جذبات ہوتے ہیں، اور وہ جذبات کی سب سے بڑی گواہ بیوی ہوتی ہے۔ بیوی سب سے زیادہ جانتی ہے کہ یہ سب اوپر کی باتیں ہیں، یا جب بیوی دیکھے گی کہ اللہ کا بندہ راتوں کو رو رہا ہے، اس کے تکیہ بھیگا پڑ رہا ہے، وہ بیوی پریشان ہوگی، کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، کیا قصہ کیا ہے؟ جب بیوی دیکھے گی کبھی میرا شوہر ٹہل رہا ہے، کرب میں ہے، جب بیوی دیکھے گی کہ مصلی بچھائے ہوئے رات کے 2 بجے رات کو رو رہا ہے، اور جب بار بار کے تجربے کے بعد بیوی کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص رو رہا ہے فلسطین کے لیے، یہ شخص رو رہا ہے افغانستان کے لیے،
یہ شخص رو رہا ہے کلمے کی بلندی کے لیے، یہ شخص رو رہا ہے کروڑوں انسانوں کے بے دین مرنے کے لیے، یہ شخص رو رہا ہے ہندوستان کے اندر اس مستقبل کے لیے، یہ شخص رو رہا ہے ان مسائل کے لیے، یہ شخص رو رہا ہے اس بات کے لیے کہ امت کو وہ علماء کب ملیں گے جیسے علماء ملنا چاہیے. کیا ہو رہا ہے؟ کچھ کر نہیں پا رہا ہے، رو رہا ہے. تب وہ بیوی بھی سوچے گی کہ میرا شوہر عام آدمی نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ 20 سال کا ساتھ ہو یا 25 سال کا، کسی نے آج تک اپنی عورت کے سامنے کوئی ایسا نمونہ پیش نہیں کیا جس سے عورت یہ سمجھے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. وہ بیوی سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں، اس کی اپنی دلچسپیاں کیا ہیں. عام شوہر جن چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان چیزوں پڑے رہتے ہیں، کوئی خاص اس کے اندر جلن ہی نظر نہیں آتی. قصور تو ہم سے ہوتا ہے. ہم مجمع میں بیٹھ کر ضرور رو لیتے ہیں، لیکن گھر میں ایک رات بھی ہم نے ایسے نہیں گزاری. مجمع میں بیٹھ کر تو میں بار بار کہہ چکا ہوں، آ رہا ہے محرم کا مہینہ، سارا دنیا روئے گی. اصل تو تنہائیوں کے جذبات ہیں، اور اس کی سب سے بڑی رازدار بیوی ہوتی ہے. وہ جانتی ہے کہ اصل ہے کیا بات. اور اگر بیوی یہ محسوس کر لے کہ یہ شخص بس عجیب کیفیت میں ہے، تو میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے بعد بھی بیوی ستائے گی. یا تو وہ خود اپنے آپ کی سطح کو بلند کرے گی، یا کم سے کم یہ کہے گی کہ بھائی یہ آدمی بدل نہیں سکتا، اس کے ساتھ تو ایسے ہی زندگی گزارو. غلطی ہم سے خود ہوتی ہے. رشتہ کرتے وقت دور دور خیال نہیں ہوتا ان باتوں کا. نہ ماں باپ کو خیال ہوتا ہے، نہ خود نوجوان صاحبزادے کو خیال ہوتا ہے، نہ کچھ خبر ہوتی ہے. رشتہ کرتے وقت تو کچھ اور دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، یہ سب فضول باتیں دیکھتے ہیں جو کل کو بری طرح انسان کو ٹارچر کریں گے. جو باتیں وہی چیزیں دیکھتے ہیں. ہم خود مغرور لڑکی کو لے کر آتے ہیں، ہم خود اپنی رائے منوانے کا مرد رکھنے والی لڑکی کو لے کر آتے ہیں، پھر اس کا بھگتتے ہیں سزا. یہ جو باب میں نے چھیڑا ہے اور میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ. اور یہ خالی بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کرے کہ پورے معاشرے کے اندر ایک کرنٹ دوڑے، کم سے کم جو لوگ اس عذاب میں مبتلا نہیں ہیں وہ بچ جائیں، ان کی آنکھیں کھل جائیں. ضاع العلم بین افخاذ النساء، امام اوزاعی نے جملہ کہا تھا، عورتوں کی رانوں کے درمیان یہ علم ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا یہ علم. کیوں کہا تھا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ؟ ضاع العلم بین افخاذ النساء. ان کا کام کرنا تماشا ہے. مزے بھی اڑا لیں، تمنائیں بھی پوری ہو جائیں، یہ بھی خوش ہو جائیں. وہ کیا خوش ہو جائے؟ میرا مسئلہ دوسرا ہے. میں سب سے قطع تعلق کر لوں گا، یہ نہیں چھوڑوں گا. صاف بات ہے. آپ لوگ میں سمجھا نہیں سکتا، بالکل صاف. جب تک یہ فرم ڈٹرمنیشن نہیں ہوگا دنیا میں کوئی ہجرت کر سکتا ہے؟ کیا اتنی کمزور قوت ارادے کی بنیاد پر بڑی بڑی تمنائیں لوگ رکھتے ہیں؟ خواب استو، خیال استو، وہم استو، جنون. تصویر کے دونوں رخ سامنے ہونے چاہیے. ایک طرف تو اسلام کی وہ تعلیمات، اور ایک طرف یہ مضبوط رویہ. کیا لب و لہجہ ہے اس آیت کا. اللہ تعالیٰ بعض وقت اپنے محبوب کی عورتوں سے بہت سی باتیں خود کہتا ہے. یا نساء النبی، خود مخاطب کر رہا ہے. لیکن یہاں اللہ اپنے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. صرف رسول ناراض نہیں ہے تم سے، ہم بھی تم سے ناراض ہیں. اس لیے تم اس لائق نہیں ہو کہ میں یہ بات تم سے خود کہوں، میں رسول سے کہلواؤں گا. یا ایھا النبی قل لازواجک. اس طرز خطاب سے ہی حضور کی ازواج مطہرات ایک دم تڑپ گئی ہوں گی کہ اللہ معاف فرما دے. اپنی نگاہوں سے ایسے مت گرائیے کہ اب آپ ہم کو خطاب کے لائق بھی نہ سمجھیں. نبی سے کہلوا دیں. اور کہلوا کیا رہا ہے؟ یہ کہلوا رہا ہے جو میں نے ابھی بتایا. یہ والی زندگی چاہیے تو میرے گھر میں جگہ نہیں ہے. اب بتاؤ رسول اللہ کی دعا میں کوئی تاثیر کی کمی تھی؟ حضور دعا کرتے کہ اللہ بہت دن تک ان بیویوں نے ساتھ دیا ہے، اب تو میری عمر کا اختتام ہے. خیبر کا غزوہ تو سن 7 میں ہوا ہے اور انتقال سن 10 میں ہو گیا، تو اب تو میری زندگی کی شام ہے.
اب تھوڑا سا خوشحالی بھیج دیجئے، یہ بیچاری کچھ خوش ہو جائے. حضور دعا مانگتے اور اللہ تعالیٰ کیا حضور کے حالات نہ بدل دیتا. لیکن نہ حضور نے دعا مانگی، نہ ان کے سامنے واف کہا، نہ سمجھائے، نہ خوشامد کی، نہ ناراض ہوئے، نہ گھر میں بیٹھے، نہ کام چھوڑا، بلکہ انہی کو چھوڑ دیا. اور اللہ نے بھی اس کے بعد جو آیت اتاری لمبے عرصے کے بعد، وہ بھی یہ نہیں کہ نہیں بھائی چھوڑو معاف کرو، ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، رسول تم تو بڑے کریم ہو. نہ اسٹیمپ مہر لگا، کنفرم کر دیا محمد تم ہی ناراض نہیں ہو، میں بھی ناراض ہوں. کہہ دو ان لوگوں سے کہ یہ مطالبہ اس گھر میں نہیں چلے گا، یہاں نہیں چلے گا، یہاں رہو گی تو اسی صبر کے ساتھ رہنا ہو. میری منزل کچھ اور ہے. لوگوں دعا مانگو جن کے ابھی رشتے نہیں ہوئے ہیں. اللہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو روزانہ دعا مانگو کہ اللہ ایک صاحب ذوق، صاحب عقل، ایک معاون، شریک حیات عطا فرما. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. کیا آپ یقین کرو گے، آج میں ایک واقعہ ایسا سناؤں جو میں عام طور پر سنا نہیں سکتا. جانتے ہو حضرت مولانا علی میاں نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ امام ابو الحسن جس کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی، آج تک شیبی خاندان کے علاوہ کسی کو چابیاں نہیں حوالے کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان طلحہ کو ابن ابی شیبہ کو چابیاں دی تھیں. آج تک اس خاندان کے علاوہ کبھی کسی کو چابی نہیں دی گئی. لیکن جس وقت غلاف کعبہ بدلا گیا ہے اور جس وقت ایک موقع ایسا آیا تو اس وقت سارے عالم اسلام کے علماء کو بلایا گیا وہاں پر، اور وہاں ملک کے اشارے پر شیخ ابو الحسن کو آگے بلایا گیا اور ان کو چابیاں دی گئیں اور کہا کہ کعبے کا تالا آپ اپنے ہاتھ سے کھولیے. یہ شرف ملا ہندوستان کے ایک عالم کو. کیسے ملا؟ کس صبر و تقوی کے ساتھ زندگی گزاری انہوں نے. میں گھر کا اندر کا آدمی ہوں، میں پلا ہوں ان کی اہلیہ کی گود میں اور ان کی والدہ کی گود میں. میں آج بتاؤں تم کو، حضرت مولانا علی میاں نے پوری زندگی اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، کر ہی نہیں پائے. شدید قسم کا سحر تھا اور وہ ان کے قریب جا ہی نہیں سکتے تھے. تشخیص ہوئی کہ بھیانک قسم کا سحر کیا گیا ہے. اس سحر کے توڑ پر کے لیے ان کو بتایا گیا کہ اگر اس سحر کی کاٹ کی گئی تو آپ دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو جائے گا، بچ نہیں سکتے. صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ان کو طلاق دے دیں اور دوسری شادی کریں. حضرت مولانا علی میاں نے اپنی بیوی سے کہا میں تو طلاق دینے پر راضی ہوں، میں زندگی ایسی ہی گزار لوں گا، پوری زندگی ایسی ہی گزار لوں گا، اس لیے کہ اور تم خود سوچ لو میں طلاق دینے کو تیار ہوں، تمہارا نکاح کسی اور سے ہو جائے گا، میں تو دوسری شادی نہیں کروں گا. میری زندگی کی اصل مقصد کچھ اور ہے. میرے بڑے بھائی نے مجھے کسی اور کے لیے بات کے لیے تیار کیا ہے اور میری ماں نے 10 سال مصلی پہ بیٹھ کے جو میرے لیے مانگا ہے وہ کچھ اور ہے. تو میری اصل تو دلچسپیاں ہی کچھ اور ہیں، اور اگر میرے بس میں ہوتا تو شاید میں شادی بھی نہ کرتا. اس لیے میں تو اب نہیں کروں گا دوسری شادی. تو انہوں نے کہا کہ میری تو گزارش یہ ہے کہ آپ میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لیں تاکہ آپ تکلیف نہ اٹھائیں اور مجھے اس گھر کی چوکھٹ میں پڑا رہنے دیں. میں یہیں رہ کر میرا جنازہ نکلے، میں تو ساری زندگی یہیں گزار لوں گی. فرمایا کہ میں بھی وعدہ کرتا ہوں نہ میں دوسری شادی کروں گا نہ کسی اور عورت کا خیال لاؤں گا، ایسے ہی زندگی گزاروں گا. پوری زندگی ایسے ہی گزار دی ان دونوں نے. اس صبر و تقوی پر اللہ نے ان کو امت کا امام بنایا. کھیل تماشا لوگ سمجھتے ہیں دین کی خدمت. باٹا میں جا کر جوتے بیچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے ٹھوک بجا کر قبول کرتا ہے. کون ہے جو ترجیح دے گا مجھ کو اور اس راستے میں کسی رکاوٹ کو رکاوٹ نہیں بننے دے گا. شری عزیزوں، خوب سوچ سمجھ کر اسلام کو سمجھو. اسلام ہے کیا؟ اسلام خالی یہ نہیں ہے کہ گھر بساؤ یہ کرو، یہ تو سائڈ کی ضرور بہت معمولی چیزیں ہیں. یہ بہت معمولی چیزیں ہیں. اصل مقاصد زندگی یہ ہے ہی نہیں. اور اگر یہ ولولے اپنے اندر نہیں لا سکتے تو دعا کرو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر لوگ مجھ کو عطا فرمائے. سچ کہہ رہا ہوں، میں بہت صاف گفتگو کرنے پر مجبور ہوں. میں حیران ہوں
کمزور قوت ارادی پر حیران ہوں کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. اس طرح اسلام کی خدمت ہوگی؟ اسلام کی خدمت کو تم نے 2 رکعت کی امامت سمجھا ہے؟ اسلام کی خدمت کو تم نے کوئی امامت، تم نے مؤذنی اور اقامت کرنا سمجھا ہے؟ اسلام کی خدمت کا مطلب تمناؤں کا خون کرنا. اسلام کی خدمت کا مطلب آخرت کو ترجیح دینا. اسلام کی خدمت کا مطلب اپنی آرزوؤں کو دفن کر دینا. یہ ہے اسلام کی خدمت. کلا بل تؤثرون الحیات الدنیا. اسلام اس لیے اپنے عنوان بناؤ اور مردانگی کو اللہ تعالی سے مانگو، قوت ارادی کو مضبوط کرو. کائنات کی یہ سنت ہے کہ جو انسان مضبوط ہوتا ہے اس کے سامنے دوسرے لوگ جھک جاتے ہیں، اور جو انسان خود کمزور ہوتا ہے اس کو سب جھکاتے ہیں. یہ فطرت کا اصول ہے، قانون ہے فطرت کا. جھکائے گا صرف لوگ اس کو جس کو کمزور پائے گا، اور جس کو یہ پا لیا کہ بھئی یہ تو کوئی پلٹ کر دیکھنے والا ہے ہی نہیں. حضرت حاجرہ کو چھوڑ دیا حضرت ابراہیم نے، پلٹ کر دیکھا بھی نہیں. اسلام کی تاریخ ہمیشہ ایسے ہی لوگوں نے بنائی ہے. یہی باہمت لوگ ہیں. باقی تو پبلک ہوتی ہے، عوام. قیادت ایسی نہیں ہوتی، بنیاد ایسے نہیں ہوتی، وارثین نبوت ایسے نہیں ہو سکتے. دین کے کام کرنے والے رجال ایسے نہیں ہو سکتے. ان کو تو رجال ہونا پڑے گا. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی شادی کی پہلی رات میں زندگی کا پورا ایجنڈا بالکل واضح کر دیا. نوجوان ہیں، شادی کی پہلی رات ہے، لیکن ان کے دماغ پر کوئی اور بھوت سوار نہیں ہے. وہ کوئی جلدی نہیں ہے، پاگل دیوانے نہیں ہے. انہیں جلدی کسی اور چیز کی ہے کہ میرے ایک بہت خطرناک اسٹیج ہے، یہ میری آگے کی زندگی برباد ہوگی یا کامیاب ہوگی. وہ یہ جو نئی زندگی میری زندگی میں داخل ہوئی ہے، اس کے رویے پر بہت کچھ منحصر ہے. تو وہ شادی سے پہلے جو کہلوا چکے تھے وہ کہلوا چکے تھے، لیکن وہ بھی دوسروں سے کہلوایا تھا. پورا اطمینان نہیں تھا. اب میں خود پوری بات کرنا چاہتا ہوں. تو شروعات جو ہوتی ہے وہ اس موضوع پر صاف گفتگو سے ہوتی ہے کہ دیکھو میں نے کچھ بات کہلوائی تھی، وہ شاعری نہیں تھی، وہ میں نے بہت ہی سنجیدگی سے کہلوائی تھی، اور میں شکر گزار ہوں کہ مجھ کو جواب بہت مثبت ملا تھا. لیکن یہ ہماری پہلی ملاقات ہے. میں پہلے ایک مرتبہ بات کو صاف کر لینا چاہتا ہوں. دیکھو میری زندگی کے مقاصد کچھ اور ہیں. میری ماں باپ نے مجھے بچپن سے کسی اور چیز کے لیے تیار کیا ہے. میرے اندر کچھ اور آگ لگی ہوئی ہے، وہ کچھ اور کرتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں. کچھ اور ہی میرے مقاصد ہیں. مجھے بہت امید ہے کہ تم اس میں میرا ساتھ دو گی. لیکن اگر ذرا سے بھی اس سلسلے میں کچھ تعامل ہے تو ابھی واضح کر دو. میں ہاتھ لگانے سے بھی پہلے تم کو خود چوائس دے دوں گا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا، ہم لوگ سوچ لیں گے اطمینان سے کہ الگ الگ راہیں ہو جائیں. میری زندگی بالکل دوسرے مقاصد کے لیے ہے. ہاں یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے منہ میں لقمہ بعد میں رکھوں گا، پہلے تمہارے منہ میں لقمہ رکھوں گا. کوئی ناانصافی کی شکایت مجھ سے انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی. لیکن قبلہ نہیں ہے میرا، کعبہ نہیں ہے دنیا، منزل نہیں ہے، گزرگاہ ہے. کس لیے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت سے حالات آ سکتے ہیں زندگی میں. جو لوگ اس مزاج کے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان کے ساتھیوں کے دلوں کو موم کر دیتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ان کے دل میں جذبات پیدا کر دیتا ہے. بلکہ اللہ ان کے لیے انتخاب ہی ایسے جیون ساتھیوں کا کرتا ہے جو پہلے سے اس آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، پہلے سے ان کے اپنے دل میں ایسے ارمان ہوتے ہیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اس لیے کمیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں، الزام ہم کچھ پردہ نشینوں کو دیتے ہیں. کمیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں اور الزام ہم کچھ پردہ نشینوں کو دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات میں خیر و برکت ڈالے. ایک عزم، ایک ارادہ، ایک قوت فیصلہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام. بہت ہی اہم مسئلہ ہے
خاص طور پر اس زمانے میں اور بعض مخصوص علاقوں اور خطوں میں تو ایک طوفان نوح کی شکل یہ مسئلہ اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی صحیح رہنمائی فرمائے اور فتنوں سے اور ضائع ہو جانے سے کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.